إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه برادران عزیز، بزرگان ملت، آج عید الفطر کا موقع ہے۔ رمضان مبارک کے اختتام پر عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس مہینے میں، اس موسم بہار میں اپنے دامن میں اس نے ہمیں نیکیاں سمیٹنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں روزوں کے اہتمام کی توفیق دی، نمازوں کی پابندی کی توفیق دی، قیام لیل کی توفیق دی، انفاق کی توفیق دی۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہم ہدیہ تشکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تائید اور اللہ کی توفیق اگر نہ ہو تو اللہ کی ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، عبادت بھی تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی تائید کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تقبل اللہ منا و منکم۔ عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، شرف قبولیت سے نواز دے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے وقت۔ تو یہ ہدیہ تشکر پیش کرنے کا موقع ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کا موقع ہے، آپس میں اپنی اخوت کو، اپنے بھائی چارے کو مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ اس موقع پر عید فطر کا جو پیغام ہے، رمضان مبارک کا جو پیغام ہے، اسے ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے، اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، ہم سب ایک ساتھ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ایک ساتھ سحری کرتے ہیں، ایک وقت میں افطار کرتے ہیں، قیام لیل کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک امت ہیں،
ہم امت واحدہ ہیں، ہمارے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے، ہمارے درمیان اخوت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر اجتماعیت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ ایمانی اخوت اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے بعد ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ایک امت بن کر کے رہو، متحد ہو کر کے رہو، تمہارے اندر اتحاد اور یونٹی ہونی چاہیے، تمہارے اندر یکجہتی ہونی چاہیے۔ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تمہارا مشن ایک ہے، تمہارا نسب العین ایک ہے، اس لیے تمہارے درمیان یکجہتی، اتحاد اور محبت اور اخوت ہونی چاہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنی قدورتوں کو ختم کریں گے، ہم مسلکی عصبیتوں کو ختم کریں گے، ہم برادری واد کو ختم کریں گے، ایک امت بن کر کے اللہ کے مشن کے علمبردار بنیں گے۔ جو مشن اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے، دعوت دین کا مشن ہے، وہ اصلاح اور ارشاد کا مشن ہے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا مشن ہے۔ اس کے لیے ہم متحد ہوں گے، ہم اکٹھا ہوں گے اور اس نسب العین کے تحت ہمارے درمیان یکجہتی ہوگی۔ آج اس پیغام کو ہمیں تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اس عہد کی تجدید کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا اور عید الفطر کا ایک اور جو بہت بڑا پیغام ہے، وہ پیغام انفاق کا پیغام ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا پیغام ہے۔ قرآن مجید میں بار بار انفاق پر ابھارا گیا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات پر ابھارا گیا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے، مال و دولت بھی اسی کا دیا ہوا ہے، یہ ایک امانت ہے، اس نے ہمیں جانشین بنایا ہے، اور اس میں ہمیں اللہ کے بندوں کا حق پہچاننا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ انفاق یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی علامتوں میں انفاق کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بے پایا اس کا اجر ذکر کیا گیا ہے۔ مومن بخیل نہیں ہو سکتا ہے، مومن اللہ کے راستے میں بہت کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ تو انفاق آپ دیکھیے، عید سے پہلے ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ بڑا اہم سماجی پہلو ہے رمضان المبارک کا کہ رمضان کے مہینے میں تمام اہل ایمان جب بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتے ہیں اور اس تجربے سے گزرتے ہیں تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، جو پیاسے رہتے ہیں، سال بھر فاقہ کشی کرتے ہیں، ان کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اپنے بچوں کے انتظام کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ تو احساس ہمدردی کا پیدا ہوتا ہے، احساس مواسات کا پیدا ہوتا ہے، احساس مرحمت کا پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو مواسات اور ہمدردی کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے بندوں کی خوب مدد کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں تو آپ کے جود و سخا کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو ہوائیں ہیں اس سے زیادہ فیاض ہو جاتے تھے اور کوئی آپ کے دروازے سے واپس نہیں جاتا تھا۔ یہ رمضان کا ایک بڑا اہم پیغام ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب کی مدد کیجیے۔ کوئی بھی پریشان حال ہو، کوئی بھی محتاج ہو، جو بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کا کوئی بھی دھرم ہو، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، آپ اس کی مدد کیجیے۔ آج جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وبائی ایک بیماری اور مرض کی وجہ سے، کس طرح سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، سڑک پہ آ گئے ہیں اور کس طریقے سے پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر کے مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، ہر جگہ مسلمان مدد کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بھی رمضان کا ایک بڑا اہم پیغام ہے اور عید الفطر کا ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری پہچان بنے، ہماری شناخت بنے کہ اہل ایمان جہاں رہتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور رمضان کا ایک اہم پیغام اور سب سے بڑا پیغام اور سب سے بنیادی جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم کو حامل قرآن بنا دے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ قرآن کے پیغام سے ہم کو آشنا کر دے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق استوار ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں اسی مبارک مہینے میں
قرآن مجید کا نزول ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ساری انسانیت کے لیے روشنی ہے، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ اور اس قرآن کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، حق اور باطل کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس کا روزہ فرض کیا گیا اور اس میں رعایت بھی دی گئی کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اتنے روزے قضا کر لے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم کو پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر روزے چھوٹے ہیں معذوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بعد میں اس کی تکمیل کر لیے۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بندوں کو چاہیے کہ میری آواز پہ لبیک کہیں، میرے پیغام پہ لبیک کہیں، میرے اوپر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، یہی ان کے لیے رشد اور ہدایت کا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان کا پیغام، عید الفطر کا پیغام، قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کا پیغام۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کلام، یہ کلام و رب العالمین ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ سب کا رب ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ سب کے لیے بنائی ہیں۔ اس نے یہ سورج پیدا کیا، اس کی روشنی سب کے لیے ہے، یہ زمین سب کے لیے ہے، یہ آسمان سب کے لیے، یہ ہوائیں سب کے لیے چلتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کا کلام ہے قرآن مجید کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یہ سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ ان کا پیغام سب کے لیے ہے، ان کی نبوت سب کے لیے ہے، ان کی رسالت سب کے لیے ہے۔ رمضان یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں اٹھو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارو، قرآن کو اپنے کردار کے سانچے میں ڈھالو۔ تمہاری زندگی، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا گھر، تمہارا خاندان، تمہارا سماج، تمہارا معاشرہ، یہ سب قرآن کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے۔ قرآنی شخصیتیں بننی چاہیے، قرآنی گھر بننے چاہیے، قرآنی سماج بننا چاہیے، اور اس قرآن کے پیغام کو لے کر کے ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام، یہ زندگی ہے، یہ روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح اتار دی ہے، زندگی اتار دی ہے۔ قرآن کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے، انسان مردہ ہے، اس لیے کہ وہ تاریکی میں ہے، اسے پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، ذرا بتاؤ کہ وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک روشنی دے دی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا؟ قرآن کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ قرآن کے بغیر انسان اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے۔ قرآن اسے بتاتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، انسانیت کا مقام کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اس کائنات کا خالق کیا ہے، کون ہے، اور اس کائنات میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، یہ سب باتیں قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کے ہم حامل تو ہیں، قرآن کی امانت ہمارے پاس ہے، لیکن اس امانت کا حق ہم نہیں ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ لوگ جن کو توریت کی ذمہ داری دی گئی، توریت کا حامل بنایا گیا، توریت کی امانت دی گئی، اور پھر انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا، توریت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو منور نہیں کیا، اس کے پیغام کو عام نہیں کیا، اس کی روشنی میں اپنے سماج کو نہیں بنایا، تو کہا کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس کے پیٹھ پر کتابوں کا گٹھر لاد دیا گیا ہو۔ گدھے کی پیٹھ پر اگر کتابوں کا گٹھر ہو تو ظاہر ہے گدھا تو اس سے کچھ فائدہ اٹھائے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال، یہود کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے پیٹھ پر کتابوں کا گٹھر لاد دیا گیا۔ کتنی بری مثال ہے یہ۔ میرے بھائیوں، آپ توریت کی جگہ قرآن کو رکھیے، ان لوگوں کی مثال جن کو قرآن کا حامل بنایا گیا، قرآن کی ذمہ داری دی گئی،
اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، ان کی مثال بھی گدھے جیسی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی سنت اٹل ہوتی ہے، وہ سب کے لیے ایک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہود سے اللہ کی کوئی دشمنی ہے اور ہم سے کوئی رشتہ ہے۔ جو جرم یہود نے کیا وہی جرم ہم کریں گے تو وہی سزا پائیں گے جو یہود کو سزا دی گئی۔ اگر انہوں نے توریت کا حق نہیں ادا کیا تو گدھے ہیں، مسلمانوں نے اگر قرآن مجید کا حق نہیں ادا کیا تو ان کی مثال بھی گدھے جیسی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے، جس طرح سے ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ ہم قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، ہم قرآن کو سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، ہم قرآن کے مطابق اپنے اخلاق کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی ہم جد و جہد نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، ہماری عزت اور ہماری سربلندی اس بات کے اندر مضمر ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ہر شخص ہمارا قرآن کے لیے پیاسا ہو، قرآن کے لیے تڑپ ہو اس کے اندر۔ جس دن تلاوت نہ کرے، قرآن کا مطالعہ نہ کرے، اس کو بے چینی محسوس کرنی چاہیے، اس کو ایک تڑپ محسوس کرنی چاہیے، اس کو ایک کمی محسوس ہونی چاہیے کہ آج میں نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، آج میں نے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کیا۔ اور قرآن کو اس طرح سے پڑھیے جس طرح سے صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد مزید 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ قرآن مجید ایک عملی کتاب ہے، ایک پریکٹیکل کتاب ہے۔ 5 آیتیں پڑھیے روزانہ، لیکن اس پر غور کیجئے، تدبر کیجئے، اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیجئے، اس کی تطبیق کیجئے، اس کی تنفیذ کیجئے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہماری عزت اور ہماری سربلندی کا راستہ یہی ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کرتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ قرآن کے پیغام کو عام کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت ہی پہنچا دو۔ کیا چیز کب کس کے اوپر اثر انداز ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے آج اس بات کا ہم عہد کریں کہ رمضان کے اس پیغام کو، عید الفطر کے اس پیغام کو ہم اپنے دل کے اندر اتاریں گے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے۔ اب تک ہم سے جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ سے معذرت کریں گے، اور آئندہ اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم قرآن کے ساتھ جئیں گے، قرآن کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہوگی، قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پر غور کریں گے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے اور اس کے پیغام کو عام کریں گے۔ یقین جانیے کہ جس دن ہم نے اجتماعی طور سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم قرآن کو اپنا رہنما بنائیں گے، اپنا امام بنائیں گے اور قرآن کے پیغام کو عام کریں گے، عزت اور سربلندی آپ کے قدم چومے گی، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے اور عید الفطر کے ان پیغامات کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے، اپنا جائزہ لینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن سے ہمارے رشتے کو اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔